اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 196 تا 203 میں حج اور عمرے کے عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے پورا کیا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور بھی میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک جانور اپنی قربانی کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ ادا کرے یا قربانی کرے۔ تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کو ملانے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی بھی میسر آئے کر دے، پھر جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے دوران حج رکھے اور 7 دن کے روزے حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور عمرہ ملا کر کرنے کی رعایت صرف اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ چند مہینے معین ہیں تو جو شخص ان میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو ان دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا وقت بھی مقرر تھا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ارکان حج تو ذی الحجہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن احرام شوال یا ذوالقعدہ میں بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے۔ اس کا خیال رکھو کہ تم بھی عرفات میں وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کی حج کے معاملے میں ایک اور بدعت یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں اس بدعت سے منع فرما دیا گیا ہے۔ تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ ایک اور بدعت یہ تھی کہ مشرکین مکہ حج کے بعد ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، جس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ حج ایک ایسا مبارک موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کے مال و دولت اور ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیشہ ہی اور حج کے موقع پر خاص طور سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک بڑی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تلقین کی گئی ہے، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ اگر کسی نے جلدی کی اور منا سے 2 ہی دنوں بعد واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں،
اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔